إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس کی توفیق سے ہم اس نیک کام کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہمارے اس نیک کام میں جتنے بھی لوگ جڑے ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک سب کی نیک کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور سب کو ان کے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 5 تنوین پڑھی ہے۔ آج تختی نمبر 6 حرکات و تنوین شروع کریں گے۔ تختی نمبر 6 تختی نمبر 4 اور 5 کی مشق ہے، یعنی ان دونوں تختیوں کی پریکٹس ہے۔ آج ہم حرکات یعنی زبر، زیر پیش اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی پریکٹس کریں گے، تاکہ جو غلطیاں حرکات میں ہیں اور تنوین میں ہوتی ہیں ان کی بار بار مشق ہو سکے اور غلطیوں کو دور کیا جا سکے۔ آج کے لیسن بھی بہت ہی اہم ہے۔ پچھلی اس باغ میں ہم نے حروف پڑھے، پھر ان کے ساؤنڈ کو پڑھا ہے۔ آج ہم حروفوں سے لفظ بنائیں گے اور یہ قرآن پاک کے ورڈز ہیں۔ آج کے سبق میں ایک اور سوال کا استعمال کر کے کلکلا کرنا سیکھیں گے، یعنی کلکلا کہاں کہاں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وقف کرنا سیکھیں گے۔ وقف کہتے ہیں رکنا، ٹھہرنا۔ اگر آپ کا سانس اتنا لمبا نہیں ہے کہ ایک لائن یا پوری آیات ایک ہی سانس میں پڑھ سکیں، تو ضروری نہیں کہ پوری آیات ایک ہی سانس میں پڑھی جائے، بلکہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں لگے آگے سانس ٹوٹ جائے گی تو سانس توڑنے کے بجائے وہیں پر فوراً وقف کر دیں۔ وقف ہر لفظ پر ایک طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ کو اس تختی میں ہر طرح کا وقف کرنا سکھایا جائے گا۔ پہلے لفظ کو جوڑ توڑ یعنی ہجے کے ساتھ بنانا سیکھیں گے، پھر روانی سے پڑھیں گے، یعنی اس کے رواں پڑھیں گے۔ چلیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا۔ دال 2 زبر دن، آبادن۔ وقفن، آبادا۔ لاسٹ لیسن میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کسی بھی خالی حرف کو نہیں پڑھتے۔ ادھر بھی 2 زبر کے بعد الف ہے۔ جوڑ توڑ کرتے وقت یعنی ہجے کرتے وقت الف کو نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے 2 زبر کا وقف ہے، جو کہ ایک الف کتنا لمبا کر کر پڑھا جائے گا، یعنی جب بھی لفظ کے آخری حرف پر 2 زبر ہو اور آپ وقف کرنا چاہتے ہیں یعنی آگے نہیں پڑھ سکتے، تو ایک الف جتنا لمبا کر کے وقف کریں گے۔ مثلاً یہ کہ لفظ ہے آبادن، اگر آپ یہاں رکیں گے تو یہ پڑھا جائے گا آبادا۔ فار ایگزامپل سورہ البینہ میں ہے خالدین فیہما ابدا، لیکن یہاں پر رکنے کی صورت میں، وقف کی صورت میں آبادہ پڑھا جائے گا، کہ یہاں لکھا ہوا ہے آبادن۔ یہاں آبادہ کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ آخری حروف پر یعنی دال پر 2 زبر ہیں، اور جب بھی آخری حروف پر 2 زبر آئیں گے تو ہم ایک الف جتنا لمبا کر کے وہاں پر رکیں گے۔ ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ آخری حروف پر تنوین ہے، یعنی 2 زبر ہیں، تنوین پر غنہ ہوگا یا نہیں۔ نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ حرف ہلکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اظہار ہوگا۔ ہم اس کو سمپل الفاظ میں سمجھیں گے کہ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ ایک بات اور وضاحت کرتے چلوں، یہ قرآن پاک سے لفظ لیے گئے ہیں، اور آبادن جیسے یہ ایک لفظ ہے قرآن پاک میں، آبادن کے بعد احد نہیں ہے۔
ہم نے آگے دے کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے تاکہ اگلا لفظ سمجھ کر گننے کی پریکٹس ہو سکے، تاکہ قرآن پاک کرتے وقت روانی آ سکے۔ چلیے اس ورڈ کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیجئے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن۔ اب وقت کی صورت میں پڑھنا ہے وقفن آبادا، یعنی وقف کریں گے تو یہ ہوگا آبادا۔ چلیے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، آہادن۔ اب اس کے آخری حرف پر یعنی دال پر پیش ہے، تو دو پیش کا وقف کیسا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے دو پیش اور دو زیر، زبر، زیر اور پیش، یعنی جب بھی آخری حرف پر دو پیش آئیں، دو زیر آئیں یا زبر، زیر اور پیش آئے تو آخری حرف کی حرکت کو نہیں پڑھتے، آخری حرف پر آ کر رک جاتے ہیں، آخری حرف کو سائلنٹ کرتے ہیں، ساکن کرتے ہیں۔ کیسے؟ آہدن، وقفن، یعنی اس کا وقف ہوگا آہد، اس کی دال کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے اوپر جو دو پیش ہیں اس کو ہم رک جائیں گے آ کے، اس کے دو پیش کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آہد یہ سورہ اخلاص کا ورڈ ہے، قل هو اللہ احد، دال کے اوپر دو پیش ہیں، آپ یہاں پر آ کر احدن کہہ کر نہیں رکتے، کیوں؟ کیونکہ یہاں احد اس کے اوپر دو پیش ہیں اور دو پیش کا وقف ہوتا ہے آخری حرف کو سائلنٹ کرنا، آخری حرف ہے دال اور دال پر آ کر ہم نے رک جانا ہے، اس کے دو پیش کو نہیں پڑھنا۔ ایک بات اور واضح کرتی چلوں، اس ورڈ میں ہم نے پچھلے لیسن میں 4 سوال یاد کیے تھے، اس میں ایک سوال تھا حرف قلقلہ، قاف، طا، با، جیم، دال، جب بھی یہ حرف آئیں اور یہ سائلنٹ ہو یعنی ہم ان پر آ کر رکیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے، قلقلہ کہتے ہیں آواز کا وائبریٹ کرنا۔ اب یہاں پر ہے آہد، دال پر جو حرف قلقلہ میں شامل ہے، اور جب ہم آہدن اس پر وقف کریں گے تو دال پر قلقلہ کریں گے، وقفن آہد، اس میں جو دال کی آواز ہے وہ قلقلہ ہے، آہد۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے اگلے لیسن میں ہم باقی تختی کی پریکٹس کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم فتح لی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔